السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے آپ کا یوٹیوب چینل ندائے حق آپ تمام سامعین، حاضرین، ناظرین کا استقبال کرتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے۔ دلوں کی منزلوں میں کوئی بندگی نہیں، دلوں کی منزلوں میں کوئی بندگی نہیں، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ آج یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے دانشوران حضرات، علم داں حضرات اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ابھی ہماری ایک صاحب سے گفتگو ہوئی، بہت پریشان حال تھے، بہت غمزدہ تھے۔ ان کی ایک ہی بچی تھی، اللہ نے ان کو ایک ہی بچی سے نوازا تھا۔ بڑے خوش ہوئے تھے جب بچی کی پیدائش ہوئی تھی، لاڑ و پیار سے پالا، پرورش کری ان کی، اور جس دن بچی پیدا ہوئی اسی دن انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے، MBBS ڈاکٹر بنانا ہے۔ لگ گئے اسی دن سے ماڈرنائزیشن کے چکر میں، بہت اچھے سے پرورش کری ان کی ذہنیت کے مطابق، ڈاکٹر بن گئی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ایک دن ان کے پاس کال آتی ہے کہ والد محترم، ہمیں ایک لڑکے سے محبت ہے اور ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، غیر مسلم ہے اور نہایت ہی نیچے درجے کا ہے۔ ہوش و حواس فاختہ ہو گئے والدین کے، لیکن اس مقام پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، چونکہ جس وقت انہیں کچھ کرنے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا تھا اس وقت کو انہوں نے برباد کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں بچی پیدا ہوتی ہے یا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ماڈرنائزیشن کی اندھی دوڑ میں اس طرح ہم لگا دیتے ہیں کہ وہ اپنے خود کے وقار کو یاد رکھنے کے قابل بھی نہیں بچتا۔ ہماری بچیاں 2 سال کی ہوتی ہیں، آپ ان کو اسکرٹ پہناتے ہیں، 4 سال کی ہوتی ہیں، آپ گندے گندے گانوں پر ان سے ڈانس کرواتی ہیں، آپ ان سے ڈانس کرواتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ جب بچی تھڑک رہی ہوتی ہے، اپنے آنے والے ہولناک مستقبل سے بالکل بے خبر، آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، آپ ان کو حجاب کی ترغیب نہیں دیتے، آپ ان کو جینس پینٹ کی ترغیب دیتے ہیں، آپ ان کو قرآن و حدیث کی ترغیب نہیں دیتے، آپ ان کو انگریزیت کی طرف لے جاتے ہیں، آپ ان کو صحابیہ بنانے کی طرح نہیں سوچتے، آپ ان کو ڈاکٹرز یا انجینئرز بنانے کی طرح سوچتے ہیں۔ تو انجام تو یہی ہونا ہے نا۔ کوئی بھی انسان بیل یا ببول کو بونے کے بعد اس بات کی بالکل بھی امید نہ رکھیں کہ اس سے آم کے پودے نکلنے والے ہیں اور آنے والے وقت میں ہمیں اس کی مٹھاس ملنے والی ہے۔ قطعی نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنے کپڑے کو جلا دے اس لیے کہ جلنے کے بعد یہ کپڑا خوبصورت دکھے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو خود ہی برباد کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو اپنے ہاتھوں سے تار تار کر رہے ہیں، اور کسی چیز کو برباد کر دینے کے بعد اس سے آپ وفا کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے، اور اس بات کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے پاس کہ اپنے بچوں کا مستقبل برباد کرنے کے بعد آپ ان سے امیدیں رکھیں۔ 2 ہی باتیں یہاں پر نکل کر آتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا صبر و استقلال دیا ہے کہ آپ کے منہ پر تماچا پڑنے کے بعد اپنے بچیوں کے ہاتھ سے، جیسا کہ ابھی ایک صاحب کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ ان کے بچے نے ان کے منہ پر تماچا مارا۔ ہر والدین کو شوق ہوتا ہے کہ ان کی بچیاں ان کے مطابق شادی کرے،
معاشرے میں ان کی بچیوں یا ان کے بچوں کی وجہ سے ان کی ناک نہ کٹ جائے، اس بات کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مغربی تہذیب کی طرف دھکیل کر اس سے وفا کی امید کر رہے ہیں، اپنے ناک کو صحیح جگہ پر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا آپ مغربی دیشوں کے حالات نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بالکل آپ ایک دانشور ہیں، آپ حالات سے واقف ہیں، آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، میں کوئی بہت بڑا محدث یا کوئی بہت بڑا معلم نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کو درس دینے بیٹھ گیا۔ بس میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے اندر جو علم کی روشنی دب گئی ہے اس کو میں بس جلانے کی، اس میں چنگاری پھونکنے کی ہلکی سی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو مردار نہ بنائیں۔ ایک دن ایسے ہی انجام سے آپ لوگوں کو بھی روبرو ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی پرورش اسلام کے طریقے پر کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی عزت کو برقرار رکھنے سے نہیں روک سکتی، آپ کی عزت تار تار نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت ہی اس بات کو تو متعین کر دیتے ہیں کہ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، پائلٹ بنانا ہے یا کیا سے کیا بنانا ہے، لیکن آپ اپنی ذہنیت کو اس دائرے تک کیوں نہیں لے جا سکتے کہ جہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رونما ہو کہ ہمیں اب سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایک مسلمان بنانا ہے۔ آپ اس بات سے تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہیں، اس بات پر آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی کہ آپ کے بچے کو الحمدللہ کی صحیح تمیز تک نہیں ہے، نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے؟ جس دن آپ کو اس بات کی فکر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کی نہ ناک کٹنے والی ہے اور نہ ہی آپ کی عزت کوئی اچھال سکتا ہے، اس بات کا یقین مانیے۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر و استقلال دیا ہے یا پھر آپ اپنے ضمیر کو اس قدر بھول کر کے مردار والی زندگی گزارنے پر بے بس ہیں کہ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی عزت اچھالی جا رہی ہے یا پھر آپ ایک مسلمان ہونے کے نام پر دھبا ہیں یا پھر آپ ایک شہری ہونے کے نام پر دھبا ہیں، معاشرے کے نام پر کلنک ہیں، تو پھر آپ اپنی بچوں کی جیسی بھی چاہے پرورش کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی روکنے والی ذات نہیں ہے، چونکہ بچی آپ کی ہے، بچے آپ کی ہیں، جھیلنا آپ کو ہے۔ چاہے تو آپ ان کو اچھا شہری بنائیں، اچھا انسان بنائیں، چاہے تو آپ ان کو یہی مغربی تہذیب کی اندھی دوڑ میں لگا کر کے اپنے عزت کو تار تار ہونے دیں۔ ہماری باتیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو بری لگی ہوں، لیکن معافی کے طالب ہیں ہم، یہ حقیقت ہے۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ببول کے درخت کو بونے کے بعد اس سے آم کی خوشبو کی امید رکھ سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں چھوٹے اسکرٹ پہنانے کی بچوں کو؟ وقت اول ہی سے آپ انہیں اچھے کپڑے پہننے کی ترغیب دیں، اچھی پرورش سے نوازیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، ڈاکٹر نہ بنائیں، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ہم اسلام کے داعی ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم غیروں کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، اور غیروں کے طریقے پر چلنے والوں کا جو حشر ہوتا ہے، یاد رکھیے جو بھی اس راستے پر چلے گا وہیں پہنچے گا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی ذات سے بے انتہا دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارے موت کی شام گزرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔